یہ بلیسنگ ان ڈسگائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ چابہار منصوبے سے بھارت کو علیحدہ کر دیا گیا ہے؟ اچھا رضا سعید صاحب، یہ جو ایشو ہے ہمارے، میرے خیال میں ہم اس پہ اسٹڈی کر اس کو اینالائز کرنے میں تھوڑا سا پاکستان میں اوور آل جو میڈیا میں ڈسکشن ہوئی ہے، ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا. اور ہاں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. مجھے مطلب ابھی جو آن دا گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ ایک ریلوے منصوبہ ہے زاہدان، چابہار اور زاہدان کو لنک کرتا ہے، جو افغانستان جائے گا اور ترکمانستان جائے گا. اس منصوبے پہ خبریں، بہت ساری رپورٹس، اور نیو یارک ٹائمز نے جو سب سے اہم رپورٹ تھی اس حوالے سے، وہ نیو یارک ٹائمز کی تھی کہ ایران نے وہ کینسل کر دیا ہے، اور ایران، انڈیا کا جو اس میں شرکت تھی وہ کینسل ہو گئی ہے اور ایران خود بنائی گئی ہے. لیکن 30 جولائی ابھی پچھلے ہفتے 20 جولائی کو جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے انڈین سفیر کی اور ڈیپٹی ریلوے منسٹر جو ہیں ایران کی حکومت میں، اور یہ ایرانی میڈیا میں پبلش ہوا ہے. اور اس پہ یہ جو نائب وزیر ہیں ایرانی حکومت کے ریلوے کے، انہوں نے اس میٹنگ میں جو انڈین میڈیا اور ایرانی میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، اس میں یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ بہت ساری رپورٹنگ ہوئی ہے لیکن انڈیا ابھی بھی موجود ہے اور ابھی نکلا نہیں ہے. یہ تفصیلات ہیں. ہمارے ہاں اوور آل جو پاکستان میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا فوکس افغانستان اور انڈیا پہ بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں ایرانین میڈیا اور ایرانین اسٹڈیز بہت کم ہیں. ہمارے بہت سے لوگ شاید اس کو فالو کلوزلی اتنے اس سے نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم کریں تو ابھی بہت ارلی ہے. انڈیا جو ہے وہ چابہار میں موجود ہے. انڈیا نے آخری جو سب سے بڑی اماؤنٹ ریلیز کی تھی چابہار پورٹ کے لیے، وہ فروری میں کی تھی، یعنی اب سے کوئی 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، اور وہ اماؤنٹ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں تھی. تو چابہار پورٹ جو ہے وہ تو جاری ہے، اس میں کام کہیں ختم نہیں ہوا، نہ انڈیا بھی وہاں سے گیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. سعید محمد علی صاحب کنکلوڈ کرنا ہے ہمیں، ہمارے پاس 1 منٹ ہے. بالکل. دیکھیے ہمارے پاس اس میں امکانات ہیں، جس سے کتنا ہم دانش مندی سے اور ٹائملی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. دیکھیے جیسا جان صاحب نے بھی کہا کہ ایران کو اس بات کا ادراک ہے کہ بھارت امریکہ کا ایک قریبی اسٹریٹجک ایلائی بنتا جا رہا ہے، اور امریکہ بھارت کو اس خطے میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریلیشن شپ مزید ڈیپن ہوگی، جس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں تہران میں بھی ایک تشویش ابھر رہی ہے کہ بھارت کیا لانگ ٹرم میں ایک ریلائبل الائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس ریجن میں ایران کے ساتھ چین کی کچھ سی پیک نوعیت ہی کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. دیکھیے یہ جیو اکنامکس میں ایک بہت بڑی خبر ہے، جیو اسٹریٹجک لیول پہ بہت بڑی خبر ہے کہ چابہار اصل میں ہندوستان کی اس یعنی جو اکنامک ویژن کا حصہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ جو نارتھ ساؤتھ جو کوریڈور بنانا چاہتے ہیں، سوری ایسٹ سے ویسٹ کوریڈور بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو سی پیک کے پیرلل کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور جو بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے راستے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایک رائیول پورٹ کے طور پہ گوادر کے مقابلے میں انڈیا کھڑا کر رہا تھا چابہار کو. لہٰذا ایران کو کئی سالوں بعد یہ احساس ہوا کہ ہم اس کی بہت قیمت دے رہے ہیں. ایک تو پاکستان کی یعنی سیکورٹی کے لیے ایک تھریٹ بن گیا ہے اور ہم اس کو الاؤ کر رہے ہیں، ایک حقیقت بن گیا ہے. اور تیسری بات یہ ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں تو چین، پاکستان، رشیا اور جو ریجنل ممالک کا ایک بلاک ہمیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور داخلی معاشی جو پوزیشن تھی کمزور، وہ بھی ایک بڑا یعنی ایک ریزن تھا ایران کو یہ فیصلہ کرنے میں. لیکن اس کا بگر پکچر وہی جو چائنیز کوشش ہے کہ بی آر آئی پروجیکٹ کو غیر متنازع بنایا جائے. آج جو قومی اسمبلی نے نمٹایا قانون، تو یہ کیا کیٹر فور کن چیزوں کو کر رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں ناظرین کے لیے ہم بتائیں، اس لیے کہ یہ قانون اب پاکستان کے عوام پر نافذ العمل ہوگا. تو مجھے، آپ کو اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں کن معاملات میں اس قانون کے ساتھ اپنی کمپلائنس کو یقینی بنانے کے لیے کیا احتیاطیں کرنی ہیں. بہت شکریہ رضا بھائی. دیکھیے جو فیٹف ہے اس کو اگر بنیادی طور پہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا جو اکنامک پلر ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آلدو کہ چائنا کے رائز کے ساتھ
آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کی مخاصمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت جیسے جیسے ہم چین کے قریب جا رہے ہیں معاشی، سیاسی، تصویراتی اعتبار سے، اتنا زیادہ اب امریکہ میں کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. اور بنیادی آرگومنٹ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ کی چائنا کی قربت کی کاسٹ امریکہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک ڈائمنشن میں. جی نہیں اتنی وہ بہت سخت ورڈ ہو جاتا ہے، لیکن کاسٹ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان پھر بھی ایک قریبی رواسم امریکہ کے ساتھ ہیں، مطلب ہاسٹیلیٹی والی بات نہیں ہے، تشویش رہتی ہے، ڈفرینسز ہیں، لیکن امریکہ کے لیے ہم ایک ابھی بھی اہم ملک ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ امریکہ کے لیے ایک بدستور ایک اہم ملک رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو آبلیگیشنز ہیں نا، آپ کے ناظرین کو جاننا بہت ضروری ہے. دنیا میں 8000 ایسے قوانین ہیں جو کہ ریاستی سوورنٹی کو کنسٹرین کرتے ہیں، اس کو لمٹ کرتے ہیں. تو معاشی میدان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پہ بدقسمتی سے تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر جو اکنامک کوشن ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹس بھی مغربی دنیا اور نارتھ امریکہ کی زیادہ ہے. آپ کا جو فورن ایکسچینج ریمیٹنسز ہیں وہ بھی زیادہ تر باہر سے ہی آتی ہیں. اور تیسری چیز کہ آپ کی جو لونز اور فائنینشیل ارینجمنٹس ہیں وہ بھی بدقسمتی سے زیادہ تر IMF اور ورلڈ بینک سے جڑی ہوئی ہیں. تو ابھی بھی آپ کا جو جیو اکنامک جو آپ کی اسٹریٹجی ہے یا جو سٹرکچر ہے وہ مغربی دنیا سے چائنا کی طرف شفٹ ہوا نہیں ہے. یہ ایک فریم ورک ہے. اب کوئکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو ہیں ہمارے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ ڈومیسٹک اور نیشنل لیول پہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، جو کہ آج بھی کی گئی ہے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہے کہ اس نے جو پاکستان نے دفتر خارجہ اور اسٹیٹ بینک کے درمیان کافی فیٹف کے حوالے سے کولیبریشن رہی ہے، کیونکہ دفتر خارجہ پاکستان کو ایکسٹرنلی اور انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز پاکستان پہ آتے ہیں اس کی نیشنل لیجسلیشن تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، لیکن اس کی انفورسمنٹ امپلیمنٹیشن کی جو مین رول ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہے.